جائزہ لیں تو جانے کتنے جوان ایسے ہیں کہ بیوی کی نااہلی کی وجہ سے، بیوی کی کم سنی کی وجہ سے، کم علمی کی بنیاد پر وہ اپنی جان بھی گوا چکے ہیں۔ تو اسی کے حوالے سے ایک بھائی نے کہا کہ اس کا کیا سیلوشن ہے اور یہ معاملہ پیش آتا کیوں ہے؟ تو یہ بات بہت اچھے سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر یہ بیماری جنم لے چکی ہے، اگر یہ عیب رائج ہے، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ بیٹی کو صحیح تربیت نہیں مل پائی ہے۔ اگر بیٹی صحیح معنی میں تعلیم یافتہ ہوتی، تربیت یافتہ ہوتی، تو اسے اس بات کا علم بخوبی ہو جاتا کہ میں جس خاوند کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہوں، میں جس شوہر کے ساتھ بدسلوکیاں کر رہی ہوں، بدفعلیاں کر رہی ہوں، یہ شوہر میرا صرف شوہر ہی نہیں ہے بلکہ میری زندگی کا ایک خاص مقصد بھی ہے۔ یہ میری زندگی کا ایسا انمول حصہ ہے کہ اسی کے اوپر میری جنت اور دوزخ دونوں معنی رکھتی ہیں۔ مثلا اگر بیوی خاوند سے بدسلوکی کے ساتھ پیش آتی ہے، برے طریقے سے پیش آتی ہے، اور اس کا خاوند اس سے ناراض ہے، اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، اور اسی حالت میں وہ انتقال کر جائے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس خاتون سے اس کا شوہر ناراض ہے اور اسی حالت میں وہ انتقال کر گئی، تو فرماتے ہیں اللہ کا قہر و غضب اس پر نازل ہو جاتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ اس کے شوہر کی ناراضگی میں ہماری ناراضگی ہے، اور ہماری ناراضگی میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ناراضگی ہے، اور آپ خود اندازہ کریں جس سے اللہ ناراض ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ دوسری جگہ نہیں ہے۔ اور اگر بیوی صحیح معنی میں صحیح طریقہ سے اپنے شوہر کی خدمت کر کے، اپنے خاوند کی خدمت کر کے، اور اس کو راضی کر کے اس دنیا سے چلی جاتی ہے اور انتقال کر جاتی ہے، تو فرماتے ہیں پھر اس خاتون کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جیسے کہ روایتوں میں لکھا ہوا ہے، بعض راویوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جنت میں جانے والی جو سب سے پہلی خاتون ہے، سب سے پہلی خاتون ہے، وہ خاتون وہی ہے جس نے اپنے شوہر، اپنے خاوند کی خدمت کی، اور اتنی خدمت کی کہ اس کا شوہر تو راضی ہوا اس سے، اسی کے ساتھ میں اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا، اور اسے انعام یہ عطا کیا کہ وہ خاتون جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی، سب سے پہلے داخل ہوگی۔ اور وہ خاتون جب جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی، یہاں تک فرمایا کہ ملکہ جنت، جو جنت عورتوں کی سردار ہے، جو جنت کی مالک ہے، سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مقدسہ ہے، اس سے پہلے بھی وہ خاتون جنت میں داخل ہوگی۔ بعض صحابہ نے اس بات پر دریافت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا میری بیٹی جس سواری پر سوار ہوگی، اس سواری کی لگام اس خاتون کے ہاتھ میں ہوگی جس کی وجہ سے وہ سیدہ سے پہلے جنت میں قدم رکھے گی۔ یہ منصب، یہ عہدہ کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ اپنے شوہر کی خدمت، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرنے کی وجہ سے حاصل ہوا۔ لیکن آج گھر گھر کے حالات یہ ہیں کہ شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے اور بیوی شوہر کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، جبکہ بیوی ایک اطمینان اور سکون کی چیز ہے، سکون قلب بیوی سے حاصل ہوتا ہے۔ یہاں تک تجربے کار فرماتے ہیں اگر مرد باہر سے دھکے کھا کر کے آ رہا ہے، کتنی محنت مشقت کر کے آ رہا ہے، اور وہ گھر کے دروازے پر آ جائے اور دروازے پر اگر بیوی اس کو مسکرا دے، بیوی اس کو مسکرا دے اور محبت سے اس کا استقبال کر لے، تو فرماتے اس کو گویا ایسا لگتا جیسے اس کی ساری تھکانیں دور ہو جاتی۔ لیکن اس کا الٹا ہے اس حدیث میں،
شوہر باہر لوگوں کی بری بھلی سن کر کے آتا ہے، محنت مزدوری کر کے آتا ہے، گھر میں آ کر کے دیکھے تو بیوی جوتی چپل لے کر کے راشن پانی لے کر کے سر پر چڑھی ہوئی تیار ہے، جس کی وجہ سے وہ باہر بھی گھٹن محسوس کرتا ہے اور گھر میں بھی اپنے گھر کو گھر نہیں بلکہ قید خانہ محسوس کرتا ہے، جس کا کارن، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ اسی جد و جہد کی وجہ سے جب تک اس میں ہمت رہتی ہے، طاقت رہتی ہے، لڑتا ہے، لیکن لڑائی کے ساتھ ساتھ آپ اندر سے جھونجتا رہتا ہے اور وہ جھنجھلاہٹ اس کو اس حد تک لے جاتی ہے جب سدھار نہیں آتا تو میں نے کتنے جوانوں کی ایسی داستانیں سنی ہیں کہ انہوں نے بھری جوانیاں اپنی موت کے حوالے کر دی اور خودکشی کر کر کے وہ اپنی زندگی سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یعنی کتنے جوانوں کی ایسی واقعات ہم نے سنے ہیں اور آپ نے سوشل میڈیا کا دور ہے، دیکھے بھی ہوں گے، سنے بھی۔ اس لیے میرے عزیز، آج ہمیں اپنی بچیوں کی بہت اچھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، بہت اچھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ گھر کا جو نظام ہے وہ ماں پر ہے۔ ماں اگر گھر کے اندر تعلیم یافتہ ہے تو ماں اپنے بچوں کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر کے اپنی بچے کی تربیت کرے گی، اور جس کی تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کی گئی ہو، پھر وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ مسلم امہ کی ناکامی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کے بچے تعلیم یافتہ نہیں، مسلمان کی عورتیں تعلیم یافتہ۔ تعلیم یافتہ بنو تو تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ بیٹی، شوہر کا جو گھر ہے وہ شوہر کا گھر ہوا کرتا ہے۔ یہ بات کا علم ہمیں ہو جاتا تو ہم اپنے بچوں کو یہی درس دیتے اور یہی سبق اپنے بچوں کو سکھاتے، لیکن ناظرین ہم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا۔ آج ماؤں نے اپنی بچوں کی طرفداریاں کر کے، اپنی بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے، جانے کتنے ایسے داماد اس زمین پر اس معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ ان کی زندگیوں کو نرک بنا دیا ہے، کچھ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، کچھ موت کا لقمہ بن چکے ہیں، اور اس میں جہاں تک سمجھتا ہوں سب سے بڑا یوگدان اس کی ماں کا ہوا کرتا ہے، کیونکہ ماں جو تربیت، جو تعلیم اپنی بچی کو دے کر کے بھیجے گی، باپ جو تربیت، جو تعلیم اپنے بچوں کو دے گا، وہ تربیت، وہ تعلیم اس کے بچوں پر اثر کرے گی۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے دائرے میں تربیت کی ہے تو اس کا الگ انقلاب ہوگا، اور اس کے خلاف کی ہے تو اس کا الگ ہی رنگ ہوگا، اور وہ رنگ آج ہمارے معاشرے میں پایا جائے گا۔ اگر ہمیں تعلیم کا پتہ ہوتا، اسلام سیکھے ہوتے تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بہت اچھے سے یاد ہوتی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا نکاح فرمایا تو آپ نے بداعیگی کے وقت میں ایک ہی بات ارشاد فرمائی تھی اور کہا تھا، بیٹی جاؤ، اب ہم تمہیں قیامت میں ملیں گے۔ لیکن یاد رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں، بیٹی یاد رہے جب قیامت میں ہم سے ملو تو اس شکل میں ملنا کہ تمہارا علی تم سے راضی ہو، تمہارا شوہر تم سے راضی ہو۔ اگر علی ناراض ہے، تمہارا شوہر تم سے ناراض ہے تو بیٹی قیامت میں تم یہ کہہ کر کے نہیں بچ سکتی ہو کہ میرا بابا محمد رسول اللہ ہے، میرا بابا کائنات کا سردار ہے، یہ کہہ کر نہیں بچ سکتی ہو، بلکہ اس گناہ کی عوض میں آپ کی گرفت اور پکڑ ہو جائے گی کہ آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت نے اتنا اثر دکھایا کہ سیدہ نے اپنی پوری زندگی حیدر کرار علی گل مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے ساتھ میں گزار دی، لیکن کبھی ناراضگی کا باعث پیدا نہیں ہوا، کبھی سیدہ نے اپنے شوہر کو تکلیف نہ دی، کبھی اپنے شوہر کو ناراض نہ کیا۔ لیکن ہاں یہ الگ بات ہے کہ کئی معاملات پر میاں بیوی میں اختلافات ہو جاتے ہیں، تو ان اختلافات کا مطلب یہ نہیں کہ گردنیں کاٹتی جائیں، اس اختلافات کا مطلب یہ نہیں کہ گھر اجاڑ دیے جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاشروں میں آگ لگا دی جائے، معاشرہ تباہ کر دیا جائے، نا اتفاقیاں کر لی جائیں، دوریاں اختیار کر لی جائیں، میاں بیوی کے رشتوں کو توڑ دیا جائے۔ نہیں، آؤ پوچھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس وقت میں سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حیدر کرار علی گل مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم، دونوں میاں بیوی میں آپس میں کسی بات پر تھوڑی انبن ہو گئی، اور اس انبن میں اتنا معاملہ بڑھ گیا کہ سیدہ نے ہاتھ باندھ کر کے اپنے شوہر کی خدمت میں کھڑے ہو کر کے عرض کی، اے علی ہمیں اجازت دو، ہم تمہاری شکایت اپنے بابا محمد رسول اللہ
سے کر کے آئیں گے۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے۔ مورخین فرماتے ہیں کہ سیدہ کی اس بات نے حیدر کرار کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور علی نے روتے ہوئے کہا سیدہ تو نے اپنی پوری زندگی میں آج تک مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، آج تک مجھ سے کچھ نہیں مانگا، لیکن آج مانگا ہے میں دوں گا، ضرور دوں گا۔ اتنا کہہ کر کے علی رونے لگے، اور جب علی روئے تو سیدہ آگے بڑھتی ہے، اور آگے بڑھنے کے بعد میں سیدہ نے علی بن مرتضیٰ کو سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد کہتی میرے خاوند تکلیف ہو گئی، ناراض ہو گئے میرے خاوند، میں کبھی آپ کی شکایت نہیں کروں گی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے کہا نہیں، مجھے اجازت نہ چاہیے، اب میں نہیں جانے والی۔ لیکن علی نے فرمایا سیدہ ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے، ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے، ہم ضرور تمہیں اجازت دیں گے، تم ضرور ہماری شکایت اپنے بابا سے کرو۔ تاریخ نگار فرماتے ہیں، آپ ذرا غور تو کریں، درس لیں اس بات سے۔ مورخین فرماتے ہیں کہ سیدہ کو علی نے اجازت دی، سیدہ اپنے بابا کے دروازے پر پہنچی، اور دروازہ وہ دروازہ جو کبھی کسی کے لیے بندی نہیں ہوا، لیکن اتفاق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو درس حیات اور ایک خوبصورت زندگی دینا چاہتے ہیں، ایک انمول انقلاب دینا چاہتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درس حیات دیا، سلیقہ زندگی دیا ہے۔ انسان کو سلیقہ زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ سے عطا کیا گیا۔ کہتے ہیں سیدہ پہنچ گئی دروازے پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوا لیکن آج بند ہے۔